آزادی کے لیے ہم نے اپنا گھر بار اجاڑ دیا، جس وطن کی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہمارے علماء کرام نے دیا، سن 1857 کی جنگ آزادی، 57 کی جنگ آزادی کا فتویٰ ہم نے دیا تھا اس دن کے لیے کہ اقتدار کی کرسیوں کے لیے تو ہماری شریعت میں مداخلت کرو گے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے، لوگوں نے کہا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کے دے دو، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ نہیں لکھ کے دوں گا، اپنی جان دے دی علامہ فضل خیر آبادی نے۔ اور وہی ساورکر نے 6 مرتبہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر دیا تھا۔ یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ ہم نے ریشمی رومال کی تحریک کیوں شروع کی تھی؟ اس لیے شروع کی تھی کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا آپ مجھ سے میری شناخت چھین لیں گے، میری شناخت چھین لیں گے آپ۔ ارے میں مسلمان ہوں تو کیا ہوں؟ بغیر شریعت کے میں تو ایک زندہ لاش بھی نہیں کہلا سکتا، میں کچرے کا کوڑا ہوں اگر شریعت میرے پاس نہیں ہے تو۔ جس کے نام پر میں سانس لیتا ہوں، جیتا ہوں، جس کے نام کا میں صدقہ کھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان کی شریعت مجھ سے چھین لی جائے گی تو پھر میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں بتاؤ؟ میری کوئی پہچان نہیں ہے، میری پہچان ہے تو اس مدینے کے آقا کی امتی کی وجہ سے ہے، یہ میری پہچان ہے۔ اور آپ میری شناخت کو، میری پہچان کو ختم کرنے کو تلے ہوئے۔ سوچو میرے بھائی، یہ سیکولرزم کمیونزم کی ڈیبیٹ، بحث، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ ہم تو بول بول کر تھک گئے اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک زندہ رہے ہم بولتے رہیں گے۔ مگر ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے، آپ کسی پارٹی کو ووٹ دو، آپ کا اختیار ہے، مگر میرے بھائی اگر میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، اگر میں نفرت، ہندوستان کا سب سے خراب اور نفرت کرنے والا آدمی ہوں جس کے جلسے میں آج مجھ پر حملہ کیا گیا، کوئی بات نہیں، مگر ایسے ایک 5-10 کو تو تم تیار کرو، ان کو کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بھیجاؤ، میرے خلاف کرو کام، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کسی کو تو تیار کرو جو تمہاری زبان میں بول سکے، کسی کو تو کامیاب کرو جو تمہارے آنکھ میں بہتے ہوئے آنسو کی ترجمانی کر سکے ایوانوں میں۔ یاد رکھو نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ یہ سیاسی حکمت عملی طے نہیں کریں گے تو پھر نہیں معلوم مستقبل میں کیا کیا ہونے والا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر آپ کے 10 سے 15 MP ہوتے، سوچو تصور کی دنیا میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، اگر 10 سے 15 مسلم MP ہوتے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی اکیلا محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو، میں اکیلا محسوس نہیں کرتا، یقیناً اکیلا محسوس کیا میں۔ سنو بھائی سنو، نعرے بعد میں سنو، کیوں اکیلا محسوس کیا میں؟ سب کے پاس جا کر سمجھا رہا تھا، ہر ایک کے پاس گیا، اور خدا کی قسم مجھے زندگی میں کبھی اتنا اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی باپ کے جسم کو خبر میں اتارا، اس وقت بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا کہ میری شریعت میں مداخلت کی جا رہی۔ میں بے بس تھا، اکیلا دیکھ رہا تھا، ایسا دکھ رہا تھا کہ دوبارہ 6 دسمبر میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی کہ کس طرح سے تم نے میرے مسجد کے اینٹوں کو نکالا تھا، اس طرح کا ایک منظر پیش ہو رہا تھا کہ اس لیے ہم کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کہ ہم اپنی شریعت پہ چل نہیں سکتے، اس لیے ہم کو آپ اکیلا کرنا چاہ رہے ہیں، پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں جو لوگ تمام سیکولر پارٹیاں، ٹھیک ہے میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، میں سب سے خراب آدمی ہوں، ہندوستان کے اگر 100 کروڑ آبادی کا سب سے بدنصیب آدمی ہے تو ویسے یہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ 545 کے ایوان میں صرف 4% مسلم MP کیوں جیت کے آتے؟ سوچو بھائی، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے شکوہ گلہ آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے مجھے، کیونکہ آپ کو طے کرنا ہے آج۔ مگر ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ، میری اس بات کو یاد رکھو، آپ اب ہندوتوا آئیڈیالوجی کی طرف مڑ چکا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سیاسی حکمت عملی طے کرو،
जब तय करेंगे उस पर अमल करो। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है अभी, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान की जिंदगी भी एक जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान की मौत भी जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान का जिंदा रहना भी जिंदा है, मुसलमान का मरना भी एक जिंदा है, मुसलमान का उरूज भी एक पैगाम है, मुसलमान का ज़वाल भी एक पैगाम है। और अगर कोई ये कह रहा है कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। तुम तारीख के किताबों को पढ़ो कि बगदाद में हमारी तारीख को मिटा दिया गया। दरिया दजल्ला का पानी ऊदा हुआ किताबों को डालने से, फिर हमारे खून से लाल हुआ। और हलाकू खान ने एक डिक्टेटर की तरह खड़े होकर कहा कि अब कौन है जो इस्लाम का नाम लेगा। लाशों के अंबार लगे हुए थे, उलमाए किराम की लाशें लगी हुई थी। एक 13 साल का बच्चा जख्मी हालत में उठा और कहा हलाकू सुन, और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। क्या आज कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो मौजूदा दौर में इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठा सके? अपने बच्चों को तैयार करो, तालीम दिलाओ, उनको ताकतवर बनाओ। अपने बच्चों के सामने बैठकर टीवी देखकर ये गंदे किस्म के नजारे देखोगे तो कुछ नहीं होगा। टीपू सुल्तान की तारीफ करने वालों सुनो, टीपू सुल्तान ने जब शेर को अपने तलवार से मारा तो बाप ने कहा कि मेरी वजह से टीपू ने मारा, तो माँ ने कहा मेरी वजह से मारा, और माँ ने कहा कि इसलिए मेरी वजह से मारा क्योंकि मैं जब इसको दूध पिलाती थी तो हालत वजू में रहती थी और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इसको दूध पिलाती थी, इसीलिए वो टीपू सुल्तान बना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम लेवा सुनो। मूसा जंगी दोस्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालदा कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने अपनी बेटी का रिश्ता मूसा जंगी दोस्त को दिया तो कहा मेरी बेटी नाबीना है, मेरी बेटी लंगड़ी है। नाबीना इसलिए कि उसने कोई किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि उसने शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं डाला। तो अल्लाह ने उस नेक वक्त औरत की गोद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा किया। क्या तुम समझते कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ऐसे ही हो गए? नहीं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इसलिए है क्योंकि उनकी मां नेक थी। जिसकी मां नेक होगी उसकी औलाद भी नेक होगी, जिसकी मां नेक होगी उसका बच्चा दीन और कौम के लिए लड़ेगा और मिटेगा। जिनकी माएं कमजोर होंगी तो याद रखो माशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करें।